او اوتل کتابیو آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس سے پہلے کہ بے نور کر دیں، بد شکلہ بنا دیں چہروں کو، اور لوٹا دیں ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف، ان کے نشانات منہ کے پیٹھوں کی طرف بنا دیں، او نلعنہم یا لعنت کریں، جیسا کہ لعنت کیا تھا ہم نے سنیچر والے بندروں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کیونکہ اللہ کا کام تو یہ ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دعویٰ توحید کا پھر یاد آ، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے بہی، اس کے ساتھ، البتہ معاف کر دے گا جو کچھ اس سے کم ہو، مگر ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ لمن یشاء، جس کے متعلق چاہے گا۔ ہاں البتہ جو شرک کرے اس کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ معاف کیا جاتا ہے اس کو جس کا وجود ہو، اور جو شرک کرتا ہے اس کا وجود سرے سے ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقد افترا اسما عظیما، اس نے گھڑ لیا اس گناہ بہت بڑے کو۔ جب افترا ہے تو اس کی بنیاد کوئی نہ ہوئی، جب بنیاد نہیں تو وجود کوئی نہ ہوا، جب وجود کوئی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہے زلال بعید ہی ہے اس کے حصے میں، اس کے لیے اعمال جب ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں، تو اللہ معاف کس طرح کرے گا؟ ہاں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا تو نے ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو تزکیہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے جس کے لیے چاہے۔ ولا یظلمون فتیلا، نہیں زیادتی کیے جائیں گے ایک فتیلے اور وٹ کے برابر بھی۔ دیکھ تو کس طرح گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، حالانکہ کفا بہی اسمن مبینا، کافی ہے کھلم کھلے گناہ گار بننے کے لیے، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے۔ پھر زجر، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ بے ایمان، یصدقون بالجبت، وہ تصدیق کرتے ہیں کس کی؟ بالجبت، وہ سارے کے سارے بت جتنے بھی ہیں، تھان ان کے، دربار، مزاریں، ان کی تو بڑی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بڑی کشوت ہے ان درباروں میں، والطاغوت، اور شیطان کی بھی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کافروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں او کافرو، ہمارے ہم مشربو، ہمارے بھائیو، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ہم جو کافر لوگ ہیں یہ زیادہ ہدایت پہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لا چکے ہیں آزروئے رستے کے۔ میاں تم خوش رہو، ہم بڑی ہدایت پہ جا رہے ہیں۔ وہ ایماندار جو ہے نا وہاں بھی، وہ راستہ اصل چھوڑ چکے، اصل راستہ تو ہے میاں پیروں فقیروں والا، اللہ والوں والا راستہ ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ دیکھو نا 11ویں دیتے ہیں، سان کے دیتے ہیں، کنڈے پکاتے ہیں، ان کو شور پکار کرتے ہیں، ہمیں کوئی جھکڑ جھولا نہیں آ سکتا۔ ہاں، اولئک الذین لعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کو مددگار کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، ام لہم نصیب من الملک، یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آؤ جی صوفی جی، پیر بھائی جی، بابے کھوتے شاہ کا تو بھی مرید میں بھی مرید، آؤ نا، جب آ جاتے ہیں یہ جو ہے نا وہابی لوگ، یہ بالکل ایمان سے خالی ہیں۔ تم مضبوط ہو کے رہو، کہیں مت کہ ان کی تقریر سننا یا ان کی باتوں میں آ کے چکنی چپڑی باتیں میں آ کے کہیں تم اپنا دین ایمان میں ڈھیلا نہ پڑ جانا، بالکل مضبوط ہو کے رہو۔ ہمارا مذہب
بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ان کا مذہب ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کتوں سے کوئی پوچھے کہ یہ جو اتنی بیٹھ کے حاکمانہ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، نرے فسادی فسادی ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ام یاسدو ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ کی شاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ اپنے حصے کے مطابق ایمانداروں کو بھی بے ایمان بنائے جاتے ہیں اور بے ایمانوں کو ایماندار کہے جاتے ہیں؟ فَإِذَا اللَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت البتہ نہ دیتے یہ لوگوں کو ایک گٹھلی کے چھلکے کے اوپر اس نقطے جتنا بھی نہ دیتے۔ ام یسدون الناس، یا نرا حسد کر رہے ہیں اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ان کو اگر ہم نے دنیا دی ہے تو ان کی طرف دیکھیں نا جن کے نقش قدم پہ یہ مومن چل رہے ہیں۔ ہم نے دیا تھا آل ابراہیم کو کتاب بھی، حکمت بھی، اور ان کو دیا ملکن عظیما، بہت بڑا ملک دیا تھا۔ فمنہم من آمنا، کئی ان میں سے تو ایماندار بن گئے اور کئی ایمان سے ہٹ گئے، رک گئے۔ اچھا جو رک گئے، کفا بجہنم سعیرا، کافی ہے وہ جہنم جلانے کے لیے۔ تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ توڑا ٹھہر جائیں، نسلیہم نارا، دھکیل دیں گے ہم اس کو جہنم کی آگ میں، جب بھی نازجت سڑ سڑ کے کولا ہو جائیں گے نا ان کے چمڑے، بدلناہم جلودن، تبدیل کر دیں گے ان کو چمڑے غیرہا، وہ پہلوں کے خلاف دوسرے، ایک چھڑے گا دوسرا پھر چڑھائیں گے، پھر سڑے گا پھر چڑھائیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ چکھیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کو ضرور داخل کریں گے، اور بہت جلدی داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ہوگی، ہاں ہاں ان کے لیے ہوگا فیہا ازواج، ٹائم ہی ہو گیا ہے۔ پتا ہے تمہیں کہ ادا کر دیا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف، اور جب فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان بڑے انصاف اور عدل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ اللہ بہترین واعظ کرنے والا ہے ساتھ اسی نصیحت کے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اے ایمان والو کہا مانا کرو اللہ کا اور مان لیا کرو بات رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی بات بھی ماننا ضروری ہے جو ارباب اقتدار ہوں، چاہے دنیاوی اقتدار والے مسلمان بادشاہ ہوں یا دینی اقتدار والے مجتہدین اہل علم، ان کی تقلید بھی واجب ہے، مگر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اور اس کے ماتحت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر کبھی اولِ الامر والوں کے ساتھ تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو پھر لوٹایا کرو اس مسئلے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کا رسول زندہ ہو تو بنفس نفیس آپ کی ذات کی طرف لوٹاؤ، اور اگر زندہ نہ ہو تو ان کی سنت کی طرف لوٹاؤ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور دن قیامت کے ساتھ۔ یہ نتائج کے لحاظ سے خیر بھی ہے اور بہتر بھی ہے، تعویل، حقیقت اور نتیجہ۔
کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ وہ تو ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اس حال میں وہ گمان کرتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ لے جائیں سرکش عدالتوں کی طرف، حالانکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، مگر شیطان ارادہ کرتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جا کے گمراہ کرے۔ یہ ہے منافقین کا حال۔ جب وہ بعض منافقین اور یہودیوں کا آپس میں جھگڑا چلا تھا تو یہودی تو اس بات پہ رضامند ہو گئے تھے کہ محمد کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، مگر الٹا منافق لوگ جو ہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ نہیں کسی دوسری عدالت میں فیصلہ کرا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ طرف اس کے جو اتارا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف آؤ، تو دیکھتے ہو نا منافقین کو رک جاتے ہیں آپ سے، بڑے تکلف کے ساتھ رک جانا، جملہ معترضہ ہے۔ تو پھر ان حالات میں کیفا، پھر یہ کس طرح حالات ہو سکتے ہیں؟ جس وقت پہنچے ان کو مصیبت بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم ہے ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا ایسی بات کرنے کا، مگر صرف خلوص مقصود تھا اور توفیق مقصود تھی، اصلاحی پہلو ہمارا تو تھا۔ یہی لوگ ہیں، جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بس آپ سر دست اعرض عنہم، ان سے بے توجہ ہو کے رہیں، ان کا خیال نہ کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہہ دیا کریں ان کو فی انفسہم، علیحدگی میں جب ہوں آپ، فی انفسہم قولا بلیغا، مکمل بات کر دیا کریں نرم لہجے کے ساتھ، باقی ان کے ساتھ کسی قسم کی کاوش نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی جو اطاعت کی جاتی رہی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہ جو رسول کی بات نہیں مانتے، اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اچھا کام یہ تھا، کون سا؟ اگر تحقیق وہ جب کہ ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پہ، وہ آ جاتے آپ کے پاس، پھر استغفار کرتے اللہ سے، ان کے لیے رسول بھی اللہ سے معافی مانگتا، تو البتہ پا لیتے اللہ کو توجہ کرنے والا مہربان۔ دعویٰ جس طرح ان کا تھا اس کے مطابق اگر کرنا چاہتے تو یوں کر سکتے تھے، فلا، مگر انہوں نے اپنے دعوے کے خلاف کر کے ایسا نہیں کیا۔ تو اب ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں، وَرَبِّکَ، خدا کی، تیرے رب کی قسم ہے یہ پکے بے ایمان ہیں، جب تک کہ یہ آپ کو جج مقرر نہ کر لیں بیچ ان مسائل کے جو چھڑ چکے ہیں ان کے درمیان، فیصلہ آپ کریں پھر نہ پائیں وہ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف اس فیصلے کے معاملے میں جو آپ نے کر دیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یسلموا تسلیما، اور وہ مان بھی اس حالت میں لیں کہ وہ عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔
ولو انا کتبنا علیہم، اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آدمیوں کو، اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو قطعاً وہ نہ کہنا مانتے اور نہ یوں کرتے، سوائے بہت قلیل قسم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر یہ بے وقوف لوگ تحقیق وہ کرتے نا وہی کچھ جس کی نصیحت کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ بہترین ہوتا اور بہت زبردست ہوتا ان کی ثابت قلمی کے لیے، اور اس وقت البتہ دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے اجر بہت بڑا، اور ہدایت کر دیتے ان کو صراط مستقیم کی طرف پہنچا دیتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص کہنا مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو وہی لوگ ہیں جو بہشت میں اکٹھے ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، درجے میں اکٹھے نہیں ہوں گے، سنگت میں، نبی ہو گئے، صدیق ہو گئے، شہداء، صالحین ہو گئے، اور بہترین ہے یہ سنگت کی جگہ اور رفاقت کی جگہ۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ نرا فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ دوسرے امر کا بیان، یعنی مومنوں اٹھو، مسلح ہو کر نکلو، اور جو ضعیف قسم کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرواؤ، چھڑاؤ۔ اے ایمان والو، مضبوط پکڑو، بچاؤ اپنا۔ فن فیرو صبات، نکلو اللہ کے راستے میں مختلف جماعتوں کی شکل میں، اوین فیرو جمیعن، یا مجتمع ہو کر لشکر کی شکل میں۔ منافقین کے لیے زجر، تحقیق تم میں سے البتہ کئی ایسے ہیں لیبطئن، ڈھیٹھ بن کر بہٹ رہیں گے جہاد سے، پس پہنچ جائے تم کے کوئی اگر مصیبت تمہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، شکر ہے انعام کیا ہے اللہ نے مجھ پر، کیونکہ میں ان کے ساتھ اس لیے موجود نہیں تھا، چلو میں تو بچ گیا۔ اور اگر پہنچ جائے تمہیں غنیمت اللہ کی طرف سے، تو پھر کیا کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معہم، لیقولن، پھر ضرور کہے گا ہائے افسوس میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، پھر میں بھی کامیاب ہو جاتا بڑی اونچے درجے کی کامیابی پر۔ کیوں؟ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، وہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی شعبہ بھی نہیں، اس لیے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ضعفاء کی امداد کے لیے ضرور نکلو، کیوں نہیں نکلتے؟ تیسرے امر کا بیان، بس چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچ چکے ہیں حیاتی دنیا کو بدلے آخرت کے، اور جو لڑے گا اللہ کے راستے میں پھر قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد دیں گے ہم اس کو بہت بڑا انعام۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہ بیچارے یوں کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے نکال ہمیں اس ظالم بستی والوں سے، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولین دوست، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، ہمارے لیے وسیلہ تو خود ہی تجویز کر،
ہماری درخواست صرف تیرے سامنے ہے۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور پھر لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں لڑ رہے ہیں طاغوت شیطان کے راستے میں۔ تو اب تمہیں لڑنا چاہیے، تم ایماندار ہو، لڑو شیطان کے لشکر سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ چال شیطان کی جس قسم کی بھی ہو وہ کمزور ہی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے نازل ہوئی ہے، بعض نے دوسرے بعض صحابہ کا نام لیا، بعض نے اس کا شان نزول یہودیوں کو بتلایا ہے، مگر سب غلط ہے۔ یہ صرف منافقین کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے اور نہ یہودیوں کے لیے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کے جن کو کہا گیا تھا کہ روک رکھو اپنے ہاتھ کو، ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، پس جب کہ فرض کیا گیا ان پر لڑنا تو اچانک ایک ٹولی ان میں سے ڈرنے لگی لوگوں سے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیتن، یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور کہنے لگے اے رب میرے کیوں فرض کر دیا ہے ہم پر تو نے قتال لڑائی کو، کیوں نہیں کچھ دیر کر دی تو نے ہمیں ایک مدت قریب کے لیے۔ اب ان کو کہو متاع الدنیا قلیل، دنیا ویسے ہی دنی چیز ہے اور اس کا نفع جو ہے وہ بھی چند روزہ معمولی قلیل ہے، آخرت جو ہے وہ خیر لمن اتقی، بہترین ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، ایک وٹ کے برابر بھی تم پہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کہنا کہ لما کتبت علینا القتال، یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہنچ گئے تو ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، تو ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جہاں بھی ہوو گے تمہیں موت تو ہر حال پا لے گی، اگرچہ تم ہوو فی بروجن، ایسے قلعوں میں مشیدہ جو چونا کلی کے مضبوط قلعے ہوں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہنچ جائے ان کو کوئی نیکی تو کہتے ہیں ہاں ہذہ من عند اللہ، واقعی ہم اس کے مستحق تھے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں اچھائی مل گئی ہے۔ اور اگر ان کو پہنچ جائے کوئی برائی تو پھر وہ یوں کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ محمد کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ فرمائیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لأن الطیرۃ شرک فما لہؤلاء القوم، پس کیا ہو گیا ہے اس جماعت کو، قریب نہیں کہ وہ سمجھ پائیں کسی بات کو۔ جو کچھ میاں پہنچتا ہے تم کو کوئی اچھائی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ پہنچتا ہے تجھے کسی برائی سے، فمن نفسک، وہ آپ کی کسی نہ کسی غلطی پر مرتب ہوا ہے۔ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا، بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، نحوست یا برکت کا معیار نہیں بنا کے بھیجا۔ اور اس بات پر اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ جو شخص کہنا مانتا ہے رسول کا، گویا کہ اس نے اللہ کا کہنا مان لیا، اور جو شخص اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتا پھر جاتا ہے
تو پھر ہم نے آپ کو ان پر کو نگران تو نہیں بنایا ہوگا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقولون طاعۃ، وہ زبانی طور پہ کیا کہتے رہ جاتے ہیں منافق؟ طاعۃ، جی ہم نوکر ہیں، ہم خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، فرما بردار ہیں ہم۔ پس جس وقت وہ جدا ہو جاتے ہیں آپ کی محفل سے تو بیت طائفۃ، تو بکواس کرتا ہے، باتیں بنا بنا کے بکواس کرتا ہے ایک ٹولی ان میں سے، سوائے ان باتوں کے جو آپ نے کہیں ہوتی ہے۔ وہ آپ کے متھے دوسری باتیں لگاتا ہے اور کہتا ہے محمد یوں کہہ رہا تھا۔ اچھا اللہ ہی لکھ رہا ہے ما یبیتون، ہر اس بات کو جو وہ بات اپنی طرف سے بنا بنا کے سوچتے رہتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اچھا آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، کفا باللہ وکیلا۔ کیا انہوں نے سوچا نہیں قرآن کو کہ اگر وہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا یا بھیجا ہوا تو پاتے اس میں اختلاف بہت سارا، مگر اب تو یہ اختلاف سے پاک ہے، وہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کسی ایک اللہ ہی کی دسترس ہے اس میں۔ جب آ جاتا ہے نا ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو وہ اشاعت کرتے ہیں اس کی خوب۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس معاملے کو لوٹاتے اللہ کے رسول کی طرف یا اپنے ان حکام کی طرف جو ارباب حل و عقد ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ جان لیتے اس کی حقیقت کو وہ لوگ جن کے اندر اجتہادی قوت ہوتی ہے ان میں، یستنبطونہ، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر فضل اللہ کا تم پہ نہ ہوتا اور رحمت اس کی تو اب تک تم بالکل پیچھے لگ کے متبع بن چکے ہوتے شیطان کے، سوائے نہایت قلیل نفری کے۔ پھر اسی قاتلو والے حکم پہ تنویر ہے، اچھا تو لڑو اے میرے پیغمبر اللہ کے راستے میں، آپ تو مکمل طور پہ تیار ہو جائیں نا، نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی دوسرا الا نفسک، اپنے آپ کو تو تیار کر، وحرز المومنین، اور مومنوں کو صرف برانگیختہ کرو۔ امید ہے اللہ یکفہ، روک دے گا لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ واللہ اشد باسا، اللہ بہت سخت ہے آزرو جنگ کے، و اشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے آزرو عذاب دینے کے۔ اب بشارت دی جا رہی ہے، جہاد کرنے والے لوگ یہ شفاعت حسنہ کر رہے ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو شفاعت حسنہ کر رہے ہیں، جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو بڑی پذیرائی کے ساتھ قبول کیا کرو۔ جو شفاعت سفارش کرتا ہے بہترین سفارش، یعنی جہاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے نفع کے لیے اس کا حصہ وافر ملے گا اس شفاعت سے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو سفارش کر رہا ہے شفاعت برائی کے لیے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے یا برے خیالات ہے مسلمانوں کے خلاف، تو ہوگا اس کے لیے ایک بوجھ قسم کا ہوگا، اس کی ذمہ داری کا ہوگا اس سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، ہے ہر چیز پہ اللہ کریم کنٹرول کرنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِیَّةٍ، اور جس وقت تم تحفہ دیا جاؤ کسی قسم کا تحفہ،
یعنی مجاہدین آپ کے پاس ان میں سے کوئی آئے اور آپ کو آ کے سلام کا تحفہ پیش کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پھر تم ان کو تحفہ دیا کرو ان سے بڑھا کے، یا اس کے برابر تو جواب دیا کرو۔ یعنی جہاد کی تبلیغ کرنے والے لوگ جب آپ کے پاس واپس لوٹ کے آئیں تو ان کی خوب پذیرائی کیا کرو۔ وہ اگر السلام علیکم کہیں تو آپ ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہہ دیا کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کیونکہ اللہ ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ یہ جہاد جس مسئلے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اور البتہ ضرور اکٹھا کرے گا تم کو قیامت والے دن کے لیے، ایسا دن جس میں کسی قسم کا کوئی خلجان، کھٹکا، تردد نہیں ہے۔ من اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ کی نسبت بات کرنے میں؟ چوتھا حکم کہ راستے میں جاتے جاتے منافقین جو ازلی دشمن ہیں ان کا ستیہ ناز بھی کرتے جاؤ۔ کیا ہو گیا تمہیں منافقین کے معاملے میں دو ٹولیاں بن رہے ہو؟ ایک ٹولی کہتی ہے کہ یار ان کو فی الحال چھوڑ دو، کئی کہتے ہیں نہیں ان کا چکر بھی مٹاتے جاؤ، حالانکہ اللہ نے ارکسہم بما کسبوا مردود بنا دیا ہے ان کو بسبب اس کے کہ انہوں نے عمل کمائے۔ او مسلمانوں، اتریدون ان تہدوا، یہ جملہ معترض ہے، کلام اصل آگے سے ہے ودوا لو تکفرون۔ مسلمانوں کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ دھکا مار دیتا ہے، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو آپ کو ان کے لیے کوئی راہ ہدایت مل پائے گا بھی نہیں۔ ہاں، کیا ہو گیا تمہیں منافقین کے بارے میں؟ ودوا لو تکفرون، وہ تو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تم اسی طرح کافر بن جاؤ جس طرح وہ خود کافر ہیں، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں، اپنے گھر چھوڑیں گے پھر پتہ چلے گا کہ واقعی بندے تو مخلص ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ ہجرت نہ کریں، وہیں پڑے رہیں کافروں کے اندر، اسی امریکہ کے اندر رہ جائیں، اسی دارالحرب کے اندر رہ جائیں، اور دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ ہم ایماندار ہیں، وہاں سے ہجرت نہ کر کے آئیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پکڑو ان کو اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ ان کو، اور نہ بنا لینا ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کوئی امدادی۔ ہاں، پانچواں حکم، مگر وہ لوگ یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ایسی کافروں کی جماعت کی طرف پہنچ گئے ہیں جس جماعت اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ یصلون، پہنچ رہے ہیں ایسی قوم کی طرف جو تمہارے اور ان کے درمیان کو وعدہ ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ او جاؤکم، یا پہنچ جائیں وہ تمہارے پاس، جو حسرت صدورہم، دکھی ہوں ان کے سینے اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، یعنی ان کے دینوں کے، ان کے جسموں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ ہم کیسے لڑیں، اس قسم کے لوگ، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑے اپنی برادری سے،
یعنی ان میں سے کسی قسم کا بھی ان کے اندر خیال نہیں. البتہ تو فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ دور رہیں تم سے، نہ لڑیں تمہارے ساتھ، بلکہ پھینکیں آپ کی طرف سلو کو، پھر تم ان کو کچھ نہ کہو. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پر نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر چڑھ دوڑنے کا کوئی راستہ. جملہ معترضہ درمیان میں تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، وہ تمہارے ساتھ لڑتے، مگر اب چونکہ وہ لڑتے نہیں اس لیے سلو کرو ان سے. چھٹا حکم، ستجدون آخرین، آپ پائیں گے دوسری جماعت کو جو ارادہ کرتے ہیں کہ ان یامنوکم، کہ وہ بے خطر رہنا چاہتے ہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہنا چاہتے ہیں. یعنی مسلح قسم کے لوگ ہیں اور اپنے طور پہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی لوٹائے جائیں طرف کسی آزمائش والے موقع پہ تو ارکسوا فیہا، پھنس جاتے ہیں اس میں، خواہ مخواہ اس میں کود کے جا کے پھنس جاتے ہیں. اب اگر وہ لم یعتزلوکم، تم سے دور نہ رہیں، وَیُلْقُوا إِلَیکُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈال دے آپ کی طرف صلح کا پیغام، اور روک کے رکھیں اپنے ہاتھوں کو، جو کچھ بھی کریں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَیکُمُ السَّلَامَ وَلَمْ يَكُفُّوا أَیْدِیَہُمْ، تینوں کے ساتھ لم لگے گا. اگر نہ دور رہیں تم سے اور نہ پھینکیں آپ کی طرف سلو کو اور نہ روک کے رکھیں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اب یہ منافق نہیں رہے، اب ان کا حکم ہے مجاہر کافر والا. اب یہ صرف منافق نہیں رہے، اب ان کا حکم ہو گیا ہے مجاہر کافر والا. اس لیے آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو، قتل بھی کر سکتے ہیں ان کو جہاں بھی پاؤ. یہی لوگ ہیں جو بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے واضح حجت. یہ ہے، معلوم ہوا کہ منافق کو منافق کی حیثیت میں جب تک سمجھا جائے گا تو اس کے ساتھ جہاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مسلمانوں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے. جب ایسی عادات آ جائیں جن عادات کی بنا پر وہ منافق نہ رہیں، ان پر حکم لگ جائے مجاہر کافر والا، تو اس وقت ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے مشرکین کے ساتھ. اب یہاں اپنے اللہ کے پیغمبر کو گویا بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ منافق صرف منافق نہیں ہیں بلکہ مجاہر کافر ہیں. آپ اگر ان سے جہاد کرنا چاہیں تو کریں. ہاں، کسی مصلحت کی بنا پر آپ اگر جہاد کی بجائے ویسے ہی رہنا مناسب سمجھیں تو وہ آپ کی مرضی، امر اباحت کے لیے ہے اور ایجاب کے لیے نہیں ہے. فقتلوا والا. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یار ہم ان کو ابھی قتل نہیں کرتے. کیوں؟ اگر ان سے جہاد چھیڑ دیں تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو اپنے آدمیوں کو بھی اب ختم کرتے جا رہے ہیں. 7واں حکم، وما کان لمؤمن، نئی شان یہ مومن کی کہ قتل کر دے مومن کو. ہاں، خطا طور پہ، انجانی کے طور پہ اگر ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. جو جان بوجھ کر کرے گا نا مومن کو قتل، اس کا حکم تو ہے آگے. البتہ جو خطا کے لحاظ سے کر بیٹھا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، آزاد کرنا ہے لونڈے مومن کا، اور
چٹی مکمل طور پہ اس کے وارثوں کی طرف دے دیں. الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ خود سارا ہی معاف کر دیں تو ان کی مرضی. اگر وہ مقتول تھا ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں، مگر وہ خود مقتول مومن تھا، تو پھر وہ اگر مارا گیا ہے تو آزاد کرنا لونڈے مومن کا. اور اگر تھا ایسی قوم سے وہ مقتول جن کے اور تمہارے درمیان کو وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر چٹی دے دو مکمل اس کے وارثوں کی طرف، اور تحریر رقبۃ مؤمنۃ. اچھا اب اگر وہ رقبہ مومنہ نہیں پاتا تو فصیام شہرین متتابع، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، تو یہی اس کی توبہ تصور ہوگی. وکان اللہ علیما حکیما. اور جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر، اس کی سزا تو جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ کی مار پڑتی رہے گی اس پہ، اور اللہ لعنت کرے گا اس پہ. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 8واں حکم، ہاں اسی طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مومن آدمی مومن کو جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے وہ مومن ہوتا نہیں. مومن جو صحیح معنی میں مومن ہے وہ مومن کو آمدن قتل نہیں کرتا. جو قتل کرتا ہے یوں سمجھو وہ ہے ہی کافر. اس لیے اب خیرن یرا نہ ہوگا، اب شرن یرا ہوگا. ہاں جی، اے ایمان والو جب چلا کرو تم اللہ کے راستے میں تو فتبینوا، خوب چھان پھٹک کر لیا کرو، تحقیق کیا کرو. یوں ہی نہیں اندھا دھند اندھیرے میں تیر تکے نہ چلایا کرو. کوئی شخص جو تمہیں مل گیا وہ کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، تم کو خو آج ہمارے ہاتھے چڑھائے تم مسلمان نہیں ہے، تم کافر ہے، ہم تم کو ختم کرے گا. اور وہ کہے بھائی کہ ایمان بتاؤ، چلو میاں میں ایمان لے آتا ہوں، بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو اس وقت کیا کہے، وہ خان کو اگر آج کلمہ آتا تو یک کراڑ مسلمان ہو جاتا. ایسا مت کرو. جو آدمی تمہیں مل جائے اور راستے میں جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے، تمہیں کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یا کہتا ہے انا مسلم، میاں میں مسلمان ہوں، پھر بھی تم اس کو گھر کا ڈالو، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ ایک دور تم پہ بھی ایسا گزرا ہے جس وقت تم کفار کے اندر گھرے ہوئے ہوتے تھے، تم صرف اپنا زبانی دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں تو تمہارا قبول کر لیا جاتا تھا. اس دور میں بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی ناواقف آدمی ہے جو تمہیں مل گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، اس نے اچانک کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر تم اس کو یہی سمجھا کرو کہ میاں یہ مسلمان ہے. اس کے بعد اسلام کے خلاف کوئی حرکت دیکھو تو پھر البتہ اس پہ فتویٰ لگاؤ. ایمانداروں جب تم چل رہے ہو وہ نا اللہ کے راستے میں، تو معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہہ دیا کرو اس بندے کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سلو آتشی کا پیغام، یعنی السلام علیکم کہہ دے، یا کہہ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یا کہہ دے میاں سلام ہو تم پر، تو اس کو یہ نہ کہا کرو کہ لست مومنن، تو مومن ہے ہی نہیں، اب کہاں تک جائے گا. اس حال میں کہ تلاش کر رہے ہو وہ سامان حیاتی دنیا کا، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، میاں اللہ کے نزدیک بہت غنیمتوں کے مال ہے. دھکے پیلی سے یوں غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے خلاف قانون بات نہ کرو. کذالک، یوں ہی تم بھی تھے پہلے،
تم ہی پہلے یوں ہی تھے عہد جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے تمہارا حال بھی یہی ہوتا تھا۔ لہذا اگر آج بھی اگر کوئی اسی طرح کہہ دے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ فتبینوا، اپنا حال بھی آخر دیکھو نا، ان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد فرماتے ہیں لو ان رجلا من المسلمین حامل علی رجل من المشرکین فقال لا الہ الا محمد الرسول اللہ فهو مسلم فلا یقتلہ۔ اگر مسلمانوں کا آدمی کسی مشرکین کے آدمی پر حملہ کر رہا ہے، تلوار اس نے اٹھائی ہے، خو کدھر جائے گا، اس نے دیکھا ہے بھئی یہ تو مجھے اب لیتا ہے، تو اس نے آگے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے بھئی چلو مسلمان ہے، پھر کچھ دیر کے بعد یا وقفے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ شرک کر رہا تھا تو فیقتل، اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ مرتد ہے۔ یعنی اوپر سے یا ڈر کی وجہ سے، منافقانہ طور پہ یا مجبوری کی وجہ سے بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے جس کی حالت کو تم جانتے نہیں ہو، تو اس کو تصور کیا کیا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھو کہ اس سے یہ فعل سرزد ہو رہا ہے جو دین کی قطعی اور ضروری چیز کے خلاف ہے یا نفس قطعی کے خلاف ہے، پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کو اسی طرح ملا تھا ایک آدمی، جہاد کا وہ چل رہا تھا دور، ایک آدمی ملا، صحابی نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ صحابی نے کہا ہاں اب تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، جا تو نہیں تیری ایسی تیسی کی، رکھی تلوار اور اڑا دی۔ پھر دوڑ کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میں نے آج یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ ایک آدمی جو ہے جب میں نے تلوار اٹھائی سونتی ہے نا تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا، تو میں نے اس کو ٹرخا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ صرف اوپر سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ خبردار، وہ اس لیے آیا تھا کہ اس کا سلب اور اس کا سامان وغیرہ اس کو مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز بھی نہیں ملے گی تمہیں، تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ ہلا شققت قلبہ، گویا کہ قرآن اور سنت اس معاملے میں متفق ہو گئے کہ جس آدمی کی حالات کا پتہ نہیں ہے وہ ظاہری طور پہ بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس سے دیکھو کہ کسی قسم کا وہ کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے، اس وقت البتہ اس کو پھر مرتد کہہ کر اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ نہیں، ہمارے جاہل مولوی کہتے ہیں جی ان کو جو مرتد کہتے ہو پہلے یہ تو بتاؤ یہ مسلمان ہیں صحیح؟ کہتے ہیں یہ جب سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں اس لیے مرتد کیسے ہوں گے؟ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کوئی گٹھڑی سر پہ نہیں اٹھانا پڑتی، اندر آدمی کے جتنے ہی کفر کھڑے ہوں ظاہری طور پہ جو پڑھ لیتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، قرآن کیا کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اجری علیہ احکام المسلمین ویدفن فی مقابر المسلمین ویصلی علیہ ان مات، مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں البتہ جس آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھا جائے کہ وہ کفر اور شرک کر رہا ہے تو وہ چونکہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اب اس اسلام سے پھر چکا ہے، اس کو پھر مرتد کہا جائے گا۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں جی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جہاد کے متعلق
اور ترغیب ہے۔ نہیں برابر وہ جو بیٹھ رہتے ہیں ایمانداروں میں سے جن کو کوئی تکلیف بھی نہیں، غیر اولی الضرر، نہیں برابر بیٹھنے والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، بزرگی دے دیے اللہ نے مجاہدوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کرتے ہیں جہاد، اوپر ان لوگوں کے جو بیٹھ رہتے ہیں، ایک درجے کی فضیلت دی ہے، درجتن واحدتن۔ ویسے ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے الحسنہ کا کہ ان کے لیے اچھائی تو ضرور ہوگی۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور بزرگی دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ رہنے والوں پر، وہ ایک درجہ والا اجر جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ، یہ سب کے سب درجے جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ومغفرتاً ورحمتاً، اور مغفرت بھی ہے رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، نامہ امر، وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، ہم کی ضمیر جو ہے اس سے ظالمی انفسہم یہ حال بنے گا۔ تو فرشتے بولتے ہیں ہاں فیما کنتم، ہاں جی فیما، کس حال میں تھے تم، کہاں کہاں گزاری اور کیسے زندگی گزاری؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے کمزور لوگ تھے زمین میں، اس علاقے میں ہم بالکل کمی قسم کے کمزور تھے، اس لیے ہم وہاں پڑے رہے، حرام بھی کھاتے رہے اور وہیں پڑے رہے، کیونکہ ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، ہم بالکل مجبور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں سورو الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، پر ہجرت کر جاتے تم بیچ اس زمین کے، نکل جاتے علاقے سے، اپنی جان کو اٹھا کے تو لے جا سکتے تھے نا، اگر مڈی موڑا باقی سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنے آپ کو تو تم وطن سے دور کر لیتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، چنانچہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، وساعت مسیرا، بری جائے باز گشت ہے ان کے لیے۔ الا المستضعف، ہاں وہ لوگ جو بیچارے ہجرت کرنے سے ہی کمزور تھے، بوڑھے مرد ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، چھوٹے بچے ہو گئے وغیرہ، وہ تو نہ طاقت رکھتے ہیں کسی تدبیر کی اور نہ کوئی ان کو راستہ معلوم ہے، لا یہتدون سبیلا، ان پر قدغن کوئی نہیں، وہ وہی ہیں کہ امید ہے کہ درگزر کر دے گا اللہ ان سے۔ وکان اللہ عفوا غفورا۔ اب یہ معافی جو ہے ان کو جو ملی جا رہی ہے الا المستضعفین میں سے، تو وہ اس مجبوری کی بنا پہ معافی دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ ہجرت انہوں نے نہیں کر سکے اس لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کمزور ہیں معذور ہیں تو ہجرت کرنا تو اس سے ویسے ہی ساقط ہو گیا۔ اب صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ اضطراری حالت میں چونکہ وہ تھے، اس واسطے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، پائے گا بیچ اس علاقے کے مراغمن، بڑے ٹھکانے، کثیرن وسعتن، اور بڑی گنجائش دے دے گا اللہ ان کو، یہ نہیں کہ ان پہ تنگی ہوگی۔ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلتا ہے اپنے گھر سے اس حال میں کہ ہجرت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف یا رسول کی طرف، پھر پا لیتی ہے اس کو موت، تو گویا وقع اجرہ علی اللہ، لاگو ہو گیا اس کا انعام اللہ پر، خود بخود اللہ نے اپنے ذمے لگا لیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، 10واں امر، اور جب چلنے لگو زمین میں،
پھر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کر لیا کرو نماز کی، سفر ہو یا نہ ہو۔ دشمن کا اگر خطرہ ہو جائے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ سفر کی حالت میں ہو، وہ نہ۔ اذا ضربتم فی الارض، یہ تو امر واقعہ کی بات ہے نا، اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہیں، اگر دشمن کا خطرہ پڑ گیا ہے تو پھر اس وقت بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اور یہ ہے اللہ کا صدقہ۔ اللہ کا صدقہ جو ہے وہ قبول کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذہ صدقۃ اللہ، یہ نماز قصر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے، لہذا فاقبلوا صدقۃ اللہ، اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ ہاں جب چل رہے ہو وہ تم زمین میں، نہیں ہے تم پہ گناہ کہ تم قصر نماز میں کر لیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو کافر لوگ، یعنی ایسا کوئی موقع اتفاقی آ گیا ہے، اسی لیے ان خفتم والی قید بھی اتفاقی ہے، ضروری نہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر جو تمہارے پرانے دشمن ہوئے، اس لیے کہیں ایسا وقت آ سکتا ہے، ایسا موقع آ سکتا ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ چنانچہ اب اس کا طریقہ سیکھ لو، جب خطرہ ہو فتنے کا یا سفر کی حالت ہو اور اس میں خطرہ پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ اس وقت قصر کرنے کا کیسا ہے تو 2 رکعت 4 کی بجائے پڑھنا۔ البتہ آپ چونکہ وہاں موجود ہوں گے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اب ایک قانون بیان کرتے ہیں، جس وقت ہوں آپ ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ ایک ٹولہ کھڑا ہو جائے ان میں سے آپ کے ساتھ، اور نماز کے اندر ہی اپنے ہتھیار جو ہیں وہ مضبوط پکڑے رہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، آپ کے پیچھے صف باندھ کے کھڑے بھی ہو جائیں اور ہاتھ میں ہتھیار بھی اسی طرح رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، ہاں ایک ٹولی تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ایک ٹولی دشمن کے مقابلے میں مبازرت کے لیے کھڑی رہے گی۔ پس جب سجدہ کر چکے وہ پہلی رکعت کا، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر چاہیے کہ وہ چلے جائیں پیچھے، وہ پیچھے ہٹ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور ان کی جگہ آ جائے ٹولی دوسری جو پہلے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی ٹولی، لم یصلوا، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، اب وہ دوسری ٹولی آ کے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، ایک رکعت وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، ایک رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں، مگر پڑھنے کے دوران ان کو بھی مناسب ہے کہ اپنے بچاؤ کا پہلو جو ہے وہ مضبوط تھامے رکھیں، وہ مضبوط تھام کے رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ کو بھی ساتھ رکھیں۔ پھر جب وہ ایسا ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر لوگ کہ کسی نہ کسی طرح تم بے پرواہ ہو جاؤ نہ اپنے اسلحہ سے اپنے سامان سے، تو پھر وہ ٹوٹ پڑیں تم پر میلتن واحدہ، ایک ہی حملے کے ساتھ۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شکل ایسی ہونی چاہیے جس شکل میں کسی قسم کا بھی کوئی بوجھ نہ رہے باقی۔ ولا جناح علیکم، پھر ایک ایک رکعت جو ہے باقی ہر کوئی اپنی اپنی پوری کر لے گا۔ پیغمبر علیہ السلام یعنی امام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک رکعت پڑھیں گے، باقی نماز دوسری رکعت خود بخود پوری کر لیں گے۔ ولا جناح علیکم، نہیں حرج تم پہ اگر ہو تمہارے
ساتھ اگر کوئی تکلیف بن جائے، بارش وغیرہ ہو گئی، کیچڑ وغیرہ ہو گیا، یا تم مریض بن گئے ہو، تو چلو اپنے پاس ہی رکھ لو، اسلحہ اپنا دور نہ رکھو، انتظروا اسلحتکم، مگر پھر بھی بچاؤ کا پہلو جو ہے نا وہ محفوظ رکھو، بالکل بے فکر ہو کے نہ بیٹھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ ان کافروں کو ذلیل کرے، ان کو عذاب بھی بڑا ذلیل کرنے والا ہوگا۔ آپ بھی مسلمان اگر ہو تو، اگر مسلمان اور کافروں کا ٹاکر ہو جائے تو اب بھی ہوگا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب ان پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھ چکو تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پھر کوئی خاص شکل نہیں، پھر جس طرح چاہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، قیاماً کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اپنے کروٹوں پہ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر بدستور سابق نماز کو قائم کرتے رہو جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، نماز مومنوں پر جو ہے نا یہ فرض ہے اور موقت فرض ہے، اس کے باقاعدہ اوقات اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ ترغیب علی الجہاد، اور نہ سستی کیا کرو بیچ تلاش کرنے مشرکین کے، ان کی پورا پیچھا کرو ان کا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے گی اور تکلیف اٹھاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آخر ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے جس طرح تمہیں تکلیف ہے، وہ بھی آخر بندے تو ہیں، اور اس پہ مزید برآں جو ہیں ان کو اور آپ کو تکلیف تو معاملہ میں برابر ہے، مگر اس سے زائد یہ ہے کہ تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی انہیں امید ہے ہی نہیں۔ ہاں سارا آیا ہے نا، سبح لیلا طویلا و اطراف النہار وغیرہ آ بھی جائے گا، سارے اوقات آ گئے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ 11واں حکم، ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق سچ کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے جو طریقہ دکھا دیا ہے اللہ نے تم کو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کتاب اللہ کا حکم جو آیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے خصیمہ، وکیل صفائی، آپ ان کی صفائی کے لیے وکالت نہ کریں، اور اگر کبھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو واستغفر اللہ، آپ استغفار کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ جہاں نبی علیہ السلام کو خطاب آتا ہے تو وہاں مفسر یا مولوی دوڑ چڑھتے ہیں کہ یہ جی امت کو خطاب ہے، نبی علیہ السلام کو نہیں ہے، یا مخاطب عام کو خطاب ہے۔ ان سے کہا جائے بھائی نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ادب کے خلاف ہے۔ اب دیکھو یہاں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس میں یہ حکم ہے کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ، تو معلوم ہوا اللہ کا رسول چونکہ مکلف ہے، اور مکلف کو وعید بھی ہو سکتی ہے، وعدہ بھی دیا جا سکتا ہے، دھمکایا اسی کو جاتا ہے جس کو شریعت کی تکلیف دی جائے۔ آپ چاہے جتنے شان والے بھی ہیں شریعت کے مکلف تو ہیں نا، جب مکلف ہیں تو ہر قسم کی دھمکی، وعد و وعید ان کو اللہ کریم دیتے ہیں۔ یہاں بھی فرما رہے ہیں واستغفر اللہ، اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو آپ استغفار کریں۔ اور بھول چوک کیا ہوئی تھی؟ وہ یہ تھی کہ چور ایک منافق آدمی تھا، چوری کرنے والا، اس نے چوری کی، اور جو وہ مال مسروقہ تھا نا چوری والا، اس نے جا کے مخلص مومن کے گھر پھینک دیا، اس لیے بھئی یہ بدنام ہوگا اور پھر لوگ ان کی جماعت سے نکل جائیں گے کہ یہ تو چور ہے۔
وہ ایک آٹا بھی تھا جو اس نے اٹھایا تھا چوری، تو وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ جان بوجھ کے مومن آدمی کے گھر کے پاس تک لے گیا، آٹا راستے میں گرتا گیا اور مخلص مومن آدمی کے گھر کے دروازے تک وہ آٹا گرتا گیا۔ پھر اس نے اچھی طرح سنبھال کے اور آٹا اپنے گھر لے گیا۔ جب صبح ہوئی تو جب نشان قدموں کے دیکھے گئے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ تو آٹا مومن مخلص آدمی کے گھر پہنچتا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ پکڑا گیا، پیغمبر علیہ السلام کی عدالت ہو گئی اور وہ اسی مخلص مومن آدمی کے خلاف اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، بھائی آٹے کے نشان تو تیرے گھر کی طرف ہے۔ اور جو دوسرا چور تھا اس کو بھی بہرحال اس میں گھسیٹا گیا، مگر اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اتنی چکنی چپڑے باتیں کی اور اتنی لاف زنی کی، چرب زبانی، کہ رسول اللہ نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، مومن مخلص کے خلاف، اور اس کو بری کر دیا منافق کو۔ بس یہ تھا معاملہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، آپ کے بس کی بات تو نہیں تھی، کیونکہ آپ نے تو ظاہری طور پہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال مومن آدمی کا دل دکھا ہے اس فیصلے سے کہ بعد میں خود اللہ کے رسول نے معذرت بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایسے چرب لسان لوگ ہیں جو اپنی چرب لسانی کی وجہ سے دوسرے کا حق غصب کرواتے ہیں۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کچھ شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو چرب زبانی کے لحاظ سے دوسرے بھائی کا حق کھانے کے لیے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ہم تو ویسے مجبور ہوتے ہیں۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، اللہ ہی حقیقت حال کو جانتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیم۔ ولا تجادل، آئندہ کے لیے نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ اپنی جانوں سے بھی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے آدمیوں کو جو خیانت ور اور پیشہ ور گناہگار ہوتے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے اپنی خیانت چھپاتے پھرتے ہیں مگر نہیں چھپا سکتے وہ اللہ سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے ہر دم۔ اذ یبیتون، جس وقت رات کو وہ اپنی باتیں بناتے ہیں، وہ جو نہیں پسند اللہ کریم کو ان کی بات۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، حالانکہ اللہ جو ہے جو کچھ کرتے ہیں پورے اپنے احاطے میں لیا۔ ہاں انتم، او منافقو، ہاؤلا، ہاں انتم مبتدا، ہاؤلا خبر، جادلتم جملہ مبینہ۔ ہاں انتم، اے یہ لوگ، ہو یہی لوگو، ہاؤلا جو تم ہو، جادلتم تم لڑ رہے ہو، انہم فی الحیات الدنیا، ان منافقین کی طرف سے جو دنیا کی حیاتی میں ہے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون بحث کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے دن قیامت کے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا علیہم ان کے سرپرستی کرنے والا کوئی وکیل آدمی؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم، جو کوئی کام کرتا ہے دوسروں کو تکلیف دینے کا، سوءا او یظلم نفسہ، یا ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ خود ظالم بنتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کر لے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کو وہ گناہ معاف کرنے والا بھی اور اس پر رحمت کے چھانٹے دینے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کماتا ہے گناہ کو تو اس کی کمائی، گناہ کا سارا ذمہ داری اس کی اپنی جان پہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کمائی کرتا ہے
خطیتن معمولی قصور کی، او اسمن یا بہت بڑے گناہ کی، پھر یرم بہی ڈال دیتا ہے اس گناہ کو بے قصور آدمی پر، فقط احتمل بہتانا و اسم مبینا، گویا اس نے خود اٹھا لیا ہے بہت بڑا بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو البتہ عزم کر چکی تھی ایک ٹولی ان منافقوں سے ان یذلوک، کہ وہ کہیں پھسلا دیں آپ کو، پھسلا دیں آپ کو، مگر پھسلا نہیں سکے۔ آپ پر تو اللہ کی شفقت کا ہاتھ آ گیا اور وہ نہیں پھسلانا چاہتے مگر اپنی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، نہیں تکلیف دے سکتے آپ کو من شیئن، کسی قسم کی بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ خوش رہیں کہ اتارا ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھا دیا ہے آپ کو اللہ نے وہ جو نہیں تھے آپ جانتے، اب اللہ نے سکھا دیا ہے کہ چور منافق تھا، مخلص مومن نہیں تھا۔ ما لم تکن، اس چور کا تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ مخلص آدمی جو ہے وہ چور نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، تھا اللہ کا ہے فضل تم پہ بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، منافقین پر زجر، نہیں اچھائی ہوتی بہت ساری سرگوشیوں میں، اکثر جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، سرگوشی ہر حال بری ہوتی ہے، الا ہاں وہ آدمی جو سرگوشی کر رہا ہو اور سرگوشی میں وہ مشورہ دے رہا ہو صدقہ دینے کا، اللہ کی توحید بیان کرنے کا، یا لڑتے ہوئے مسلمانوں میں اصلاح کرانے کا، جو شخص ایسا کر رہا ہو نا ابتغاء مرضات اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہو، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تھوڑا ٹھہر کے ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور یہ جو ہیں منافقین خائنین، جو مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتا ہے اس راستے کی جو صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے، مومنین کا راستہ نہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم منہ پھیر دیتے ہیں اس کا جدھر وہ چاہتا ہے، اور نُصْلِهِ جہنم، یعنی جدھر وہ جانا چاہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور داخل کریں گے اس کو جہنم میں، بہت بری جائے باز گشت ہے اس کی۔ اچھا، جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول سے بعد اس کے کہ کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جزا ذکر ہو جاتی۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ہدایت کا راستہ، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہونا تو یوں چاہیے تھا، رسول اللہ کی مخالفت بھی کرے، پھر کسی دوسرے کی ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟